الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں انجمن خدام القرآن سندھ کی 37ویں سالانہ رپورٹ جو 2022-23 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انجمن خدام القرآن سندھ کا یہ ادارہ ہم جانتے ہیں کہ مؤسس ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1986 میں قائم کیا، اور یہ ادارہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے سرگرم عمل ہے۔ آج جو ہے میں آپ کے سامنے دستوری خاکہ اس ادارے کا رکھتا ہوں۔ اس وقت نگران انجمن کی ذمہ داری جناب شجاع الدین شیخ حفظہ اللہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ادارہ جس طرح کام کرتا ہے تو اس کا اصل مقصد جو ہے وہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے، تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے، اور اس طرح اسلام کی نشأت ثانیہ یعنی غلبہ دین کے دور ثانی کا جو ہے وہ اہتمام ہو سکے۔ چنانچہ اس میں جو ارکان ہیں وہ سب کے سب مجلس عامہ کا حصہ ہیں۔ یہ جنرل باڈی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم سب اس کے ممبر ہیں۔ اس میں محسنین، ناصرین، معاونین سب شامل ہیں، اور ٹوٹل تعداد اس وقت جو ارکان انجمن کی ہے وہ 3350 ہے۔ یہ اراکین مل کر چند ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ انجمن کی سالانہ رپورٹ کی منظوری دینا، جس کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پھر یہ کہ انجمن کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی منظوری دینا، اور اسی طرح اراکین شورا کا انتخاب کرنا۔ ہر دوسرے سال 14 اراکین شورا کا 4 سال کے لیے انتخاب ہوتا ہے، جو آج بھی انشاءاللہ جو ہے یہ کام کیا جائے گا۔ تو مجلس عامہ جن اراکین شورا کو چنتی ہے تو یہ جو ہے ایڈوائزری باڈی ہے۔ 28 ارکان شورا کے ہوتے ہیں جو 4 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 4 ان کے اجلاس سالانہ ہوتے ہیں، اور بنیادی اور اہم فیصلے اور ان پر عمل درآمد کی نگرانی جو ہے وہ اراکین شورا یا مجلس شورا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر مجلس شورائی میں ایک داخلی محاسب کا تقرر کیا جاتا ہے انہی ارکان میں سے، تو اس وقت جناب شاہد الرحمان صدیقی صاحب یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح مجلس شورائی کے ارکان میں سے ایک کو صدر کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، تو جناب انجینئر سید نعمان اختر صاحب جو اس وقت انجمن خدام القرآن سندھ کے صدر ہیں۔ پھر صدر اپنی تعاون کے لیے مجلس عامہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان کی کل تعداد 20 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ ذیلی اداروں انجمن کے دیگر امور میں صدر انجمن کی معاونت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ مجلس عامہ کے تحت ہی پھر سارے ذیلی ادارے اور شعبہ جات ہیں جو اس وقت سرگرم عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محض رحم و کرم اور فضل سے یہ ادارتی خاکہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس وقت انجمن خدام القرآن سندھ تقریباً 3 جو ہے اکیڈمیز اور 2 انسٹیٹیوٹس اور 1 مرکز اور 1 اسکول کے ساتھ جو ہے سرگرم عمل ہے۔ تو 1986 میں جو ہے بانی محترم نے اس ادارے کا قیام فرمایا تھا۔ پھر پہلی شاخ جو بنی تھی یہ قرآن اکیڈمی ڈیفنس 1991 میں، پھر قرآن اکیڈمی کورنگی 1995 میں، پھر قرآن اکیڈمی یاسین آباد 2005 میں، پھر قرآن انسٹیٹیوٹ جوہر 2006 میں، پھر قرآن مرکز لانڈی 2007، اور اسی طرح پھر دی ہوپ اسلامک سیکنڈری اسکول 2008، اور اسی طرح پھر الحمدللہ حیدرآباد میں بھی قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد 2016 میں بنا۔ پھر الحمدللہ 2013 میں ہمیں ایک مرکزی دفتر بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دیا۔ تو اس طرح یہ ادارہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ شعبہ جات دیکھیں تو موٹے موٹے اس وقت 9 شعبہ جات کا میں آپ کے سامنے تعارف رکھ رہا ہوں، اور ان میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعبہ تعلیم و تدریس جسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور اس کے تحت پھر رجوع الی القرآن کورس، حلقات و دورات، اور اسی طرح مدارس کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہے۔ اور دوسرا شعبہ جو ہے دعوت و تربیت، دعوت اینڈ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، اسی طرح تیسرا شعبہ اطلاعاتی تکنیکات IT ڈپارٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے، اور چوتھا شعبہ مکتبہ یا بک سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، 5واں شعبہ تحقیق یا آپ اسے ریسرچ اینڈ لرننگ ڈپارٹمنٹ کہیں،
اس میں مرکز تعلیم و تحقیق بھی ہے اور ترجمہ تصنیف و تالیف پر بھی کام اس شعبے کے تحت ہو رہا ہے. اسی طرح شعبہ مالیات یا فائنانس ڈپارٹمنٹ، پھر 7واں شعبہ ملٹی میڈیا، 8واں شعبہ رابطہ یا کمیونیکیشن اور 9واں شعبہ مطبوعات یعنی پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اب میں ان شعبہ جات کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو پہلا شعبہ تعلیم، اور اس میں بھی جو ایک بڑا اہم کورس ہے وہ رجوع الی القرآن کورس ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ موجودہ کفر، الحاد اور مادہ پرستی، نفس پرستی اور شیطانی اکساہٹوں کے اس اندھیرے میں دینی تعلیم کی شمع روشن کیے ہوئے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 630 عیسوی میں مکہ فتح فرمایا اور دین غالب ہوا عرب کی حد تک. اور پھر جو ہے وہ آپ نے ہی اس کے بین الاقوامی غلبے کا بھی آغاز فرمایا اپنے ہاتھوں تبوک تشریف لے جا کر. اور پھر آپ کے بعد پھر صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کا انسٹیٹیوٹ قائم کیا. 30 سالہ دور صحابہ کرام کا رہا. اس کے بعد تقریباً 100 ایئرز بنو امیہ کے، 500 ایئرز بنو عباس کے اور 700 ایئرز سلاطین عثمانیہ کے رہے. تو تقریباً 1300 ایئرز تک مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے. اور پھر ہم زوال سے دوچار ہوئے اور 1924 میں خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا. اور اس وقت سے کوئی والی وارث نہیں ہے. جہاں گولی چلتی ہے سینہ کسی مسلمان کا ہوتا ہے، اور جہاں چادر کھینچی جاتی ہے تو کوئی مسلمان بہن یا بیٹی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اب ضرورت ہے کہ اس خلافت کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا جائے. تو بر صغیر میں ہم انگریزوں کے غلام رہے 200 سال، اور اسی غلامی میں 1834 میں لارڈ میکالے نے جو مسلمانوں کا طرز تعلیم تھا اسے ختم کر کے انگریزی طرز تعلیم کا آغاز کیا. اب وہ خود کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگ چاہتے ہیں جو رنگ اور شکل و صورت میں تو ہندوستانی ہوں لیکن سوچ، فکر، معیشت، معاشرت میں انگریز ہوں. اور اس دوری میں علامہ محمد اسد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں لکھا تھا کہ مغربی تہذیب اور تعلیم کا کم از کم نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے والے نوجوانوں کے لیے اسلام ایک اجنبی بن گیا. تو بقائے اکبر الہ آبادی، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. اور یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی والی بات ہے. تو اس کیفیت میں یہ رجوع الی القرآن کورس یہ نوجوانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ کرتا ہے، دین کے تقاضے ان کے سامنے رکھتا ہے اور انہیں ادائیگی کے لیے انہیں بھرپور تیار کرتا ہے. تو رجوع الی القرآن کورس سال اول اس وقت جو ہے وہ قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی کورنگی، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، اور اسی طرح قرآن اکیڈمی جو ہے قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر اور قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد، یہ 5 مقامات پر الحمدللہ سندھ میں ہو رہا ہے. اور جدید تعلیم یافتہ حضرات و خواتین کو بنیادی دینی علوم فراہم کر رہا ہے الحمدللہ. اس وقت اس میں جو مجموعی تعداد ہے طلباء و طالبات کی وہ 337 ہے، جس میں سے 146 حضرات ہیں اور 191 خواتین ہیں جو اس سال جو ہے اس کورس سے گزرے. اسی طرح جو 1 سالہ کورس کر گزرتے ہیں اور اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے انہیں جو ہے وہ تبلیغی، تدریسی، تحقیقی اور تخلیقی راہوں پر آگے بڑھانے کے لیے مستحکم بنیادوں پر جو ہے مزید دینی تعلیم فراہم کی جاتی ہے. اور رجوع الی القرآن کورس سال دوم جو ہے یہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت فی الحال صرف قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں ہے. اور گزشتہ سال جو ہے مجموعی تعداد میں 36 جن میں سے 20 حضرات اور 16 خواتین ہیں انہوں نے یہ کورس مکمل کیا. وہ لوگ جو پرائم ٹائم میں وقت نہیں نکال سکتے یعنی صبح، کیونکہ یہ رجوع الی القرآن کورس جو ہے صبح 8:45 بجے سے 1 بجے تک ہوتا ہے، تو جو لوگ یہ وقت نہیں نکال سکتے ان کے لیے پھر شام میں اسی طرح ویکینڈز میں جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے حلقات و دورات دینیہ کا. اور اس میں ہم قرآن فہمی کورس ہے، عربی گرامر برائے قرآن فہمی ہے، دروس اللغت العربیہ ہے. اسی طرح ہفتہ وار اور ماہانہ بنیادوں پر دروس قرآن اور دروس حدیث، اسی طرح درس ریاض الصالحین، منتخبات علوم دینیہ، تجوید القرآن اور مسائل طہارت و عبادت. اسی لیے بچوں کے لیے بھی مطالعہ قرآن حکیم، دی فیتھ لائن، اسی طرح مصباح الاسلام، اسلامک ڈے کیمپ، سمر کیمپ اور ایکٹیو سنڈیز
اور اسی طرح دیگر کئی کورسز جو ہے سال بھر چلتے رہتے ہیں۔ کووڈ سے ایک خیر یہ بھی برآمد ہوا کہ اس سال سے جو ہے LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا انعقاد کیا گیا اور آن لائن کورسز کا آغاز کیا گیا۔ تو گزشتہ سال بھی 3 ماڈیولز جو ہے LMS پر منعقد کیے گئے۔ پاکستان اور بیرون پاکستان شرکا کی ایک بڑی تعداد نے اس سے استفادہ کیا۔ ان کورسز میں آسان عربی گرامر کے 2 سے پڑھائے گئے پچھلے سال، اور قرآن کا عربی قواعد کے اجرا کے ساتھ ترجمہ کرایا گیا۔ تجوید قرآن کے بنیادی اسباق سکھائے گئے۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم منتخب نصاب کے 4 حصے، دینی اور تحریکی لٹریچر اور بچوں کے لیے دینی تعلیم پر مبنی کورسز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح تقریباً تمام جو ذیلی ادارے ہیں ان میں مدرسۃ القرآن للحفظ والقراءت بھی قائم ہے، اور اس کا مقصد بچوں کو دینی و اخلاقی تربیت کے لیے قاعدہ ناظرہ قرآن حکیم حفظ قرآن کی تعلیم دینا، اور ساتھ ساتھ نماز، مسنون دعائیں اور آدابی زندگی کی تدریس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کا انعقاد بھی تمام ذیلی مراکز میں ہوتا ہے۔ 2022-23 کے سیشن میں جو مجموعی تعداد قاعدہ و ناظرہ میں وہ 861 طلبہ طالبات کی ہے، اور حفظ سیکشن میں 430 جو ہے وہ طلبہ تھے۔ ان میں 50 کے قریب جو ہے وہ طالبات بھی ہیں جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ مرکز تعلم و تحقیق، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر، یہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں قائم ہے، اور اس میں ایک بڑا اعلیٰ جو ہے کتب خانہ موجود ہے جس میں 10,000 سے اوپر بڑی اہم کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل لائبریری جس میں 500 سے زیادہ کتابیں PDF میں اویلیبل ہیں، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے جو اداریے لکھے جاتے ہیں اور مضامین لکھے جاتے ہیں جو ہمارے جرائد میں چھپتے ہیں، تو وہ جو ہے اس مرکز سے اس کا بھرپور فائدہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح شعبہ مطبوعات یا پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کا مقصد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ادارے کے سے وابستہ دیگر اہل علم و قلم حضرات کی تحریروں کو شائع کرنا، اور اب تک تقریباً 200 سے اوپر مختلف موضوعات پر کتب شائع کی جا چکی ہیں۔ اس سال شائع ہونے والی چند کتب جو ہیں ان میں مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب مجلد حصہ اول حصہ دوم، اسی طرح قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داری، ترجمہ برائے تدریس قرآن حکیم، اس کی بھی 7 جلدیں شائع ہوئیں، اور اسی طرح منتخب نصاب نکات، اس کی 6 جلدیں شائع ہوئیں، اور عربی گرامر برائے قرآن فہمی، اور آسان عربی گرامر، تزکیہ نفس، تحفہ رمضان، چہرے کا پردہ، سود کی حرمت اور اس کی خباثتیں، ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی، اور اسی طرح ایک کتاب مشعل راہ یہ جو ہے پبلش کی گئی۔ شعبہ مکتبہ یا آپ کہیں جو بک سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں الحمدللہ 2021-22 میں 22.18 ملین کی جو ہے وہ فروخت ہوئی تھی، اور 2022-23 میں 23.95 ملین کی جو ہے فروخت ہوئی، تو الحمدللہ یہ بڑھ رہا ہے سلسلہ۔ اسی طرح شعبہ ملٹی میڈیا، اس کا مقصد بھی مختلف مدرسین کے لیکچرز اور دروس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کا اہتمام کرنا، پھر اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر سوشل میڈیا پر اور اسی طرح مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر یہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو قابل ذکر امور اس سال رہے وہ QTV پر نگران انجمن کے دورہ ترجمہ قرآن پیش کیا گیا، اس میں ٹائٹل میں آیات و اہم نکات بھی اسکرین پر دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح QTV پر مطالبات قرآن کے 36 منٹس کے 57 پروگرام نشر کیے گئے۔ ریڈیو پاکستان کے لیے نگران انجمن کے مختصر دورانیے کے 26 دروس ریکارڈ ہوئے، اور اسی طرح صدر انجمن کے دورہ ترجمہ قرآن کو ویب سائٹ، سوشل میڈیا پر بھی براہ راست نشر کیا گیا۔ مختلف مدرسین کی ویڈیو ریکارڈنگ متعدد ٹی وی چینلز پر نشر ہوتی ہے اس شعبے کے تحت، اور ہمارے سوشل میڈیا ڈومینز پر پچھلے 1 سال میں کم و بیش جو ہے 20 لاکھ افراد نے استفادہ کیا ہے۔ تو ویسے ہمارے جو ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور 30-35 لاکھ جو ہے پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح شعبہ اطلاعاتی تکنیکات IT ڈپارٹمنٹ،
اور اس میں جو قابل ذکر امور ہیں کہ مرکزی دفتر ذیلی اداروں میں لوکل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا اور اس سلسلے کی دیکھ بھال اور مختلف جو اس میں مسائل آتے ہیں ان میں معاونت پیش کرنا. پھر انجمن کی ویب سائٹ www.quranacademy.edu.pk کی دیکھ بھال جو ہے وہ پورے سال کرنا. اسی طرح ویب سائٹ پر 135 آڈیو خطابات، 31 ویڈیو خطابات اور 151 کتب و جرائد وہ اپلوڈ کیے گئے اس سال. اسی طرح رواں دورانیے میں ایک نیا ڈومین akqs.org یہ خریدا گیا، اور اسی طرح دستاویزات کی آن لائن شیئرنگ کے لیے یہ کلاؤڈ اسٹوریج جسے بنایا گیا ہے. اسی طرح لرننگ مینجمنٹ سسٹم یہ پچھلے سالوں سے بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے. اس میں مختلف آن لائن کلاس رومز ہوتے ہیں، پھر نوٹس پرووائڈ ہوتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، پھر کہیں ایک جگہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں اسے اسی وقت براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح اس میں آٹومیٹڈ کوئزز کی فنکشنالٹی بھی فراہم کی گئی ہے، اور مختلف پروگراموں کو براہ راست نشر کرنے کے لیے لائیو سٹریمنگ وغیرہ کی سہولیات بھی یہ شعبہ جو ہے وہ بہم پہنچاتا ہے. دیگر قابل ذکر امور میں دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ اس سال بھی 23 مقامات پر دورہ ترجمہ قرآن کیا گیا اور 6 مقامات پر خلاصہ مضامین قرآن ہوا. تو اس میں بھی ویسے تو یہ تنظیم اسلامی کے تحت انتظامی معاملات کیے جاتے ہیں، لیکن جتنے مدرسین ہیں تقریباً تمام کے تمام رجوع الی القرآن کورس سے کے فاضلین ہیں. اسی طرح نگران انجمن شجاع الدین شیخ صاحب کا دورہ ترجمہ قرآن سیٹلائٹ چینل اور QTV پر براہ راست نشر کیا گیا، جس سے دنیا بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد نے استفادہ کیا. خطبات جمعہ ہمارے یعنی اسی انجمن خدام القرآن سے وابستہ حضرات کم از کم شہر کی 5 سے زائد مساجد میں باقاعدگی سے خطبہ جمعہ ادا کر رہے ہیں. اسی طرح ہوپ اسلامی اسکول بھی اس کارواں میں شامل ہے. 582 طلباء و طالبات پچھلی دفعہ رہے. تو مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک یہ اسکول جو ہے وہ خدمات انجام دے رہا ہے، اور بوائز اور گرلز سیکشن علیحدہ علیحدہ ہے. اسکول کے تحت سال بھر طلباء طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مختلف مواقع پر خصوصی پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور خصوصاً کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت بھی بہتر طریقے سے ہو سکے. تو یہ جناب مختصراً میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ انجمن خدام القرآن سندھ کا ایک تعارف رکھا، اور مختلف شعبہ جات جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی پچھلے سال کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھی. کیا آپ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے 27ویں اجلاس کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2022 اور 23 کی منظوری دیتے ہیں؟ جی جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.